الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم، احسان عظیم اس پاک ذات کا کہ جس نے زندگی میں ایک بار پھر ماہ ذوالحجہ عطا فرمایا۔ انتہائی مبارک مہینہ ہے، وہ 4 ماہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے قرار دیا، ان میں سے ایک یہ ماہ مبارک ہے۔ اور بالخصوص اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ انتہائی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس عشرے کی قسم کھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر احباب وہ فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد 10 ذی الحج کی فجر ہے، اور ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ تو کتنی فضیلت والی یہ راتیں ہیں کہ جن کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی دن کی عبادت اللہ کے ہاں عشرہ ذی الحج کے 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ میں کی جانے والی عبادت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، لہذا تم کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی دن کا عمل اس کے مقابلے میں 10 ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا جانے والا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال کے ساتھ گیا اور پھر ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا، اس نے مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی، تو فرمایا اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ باقی ہر عمل سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے وہ جو اس عشرہ کے اندر کسی بھی دن کیا جائے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس عشرہ میں پہلے 9 دن جو روزہ رکھا جاتا ہے تو ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کے رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، یعنی 83 برس 4 ماہ کی عبادت کے برابر اس رات اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحجہ کے 9 دن، 10ویں محرم الحرام اور ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر اس ماہ مبارک اور خصوص پہلے عشرہ کا جو 9واں دن ہے یوم عرفہ، کہ جس دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے حساب بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجی کو بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ انہیں یہ روزے کی عبادت عطا فرما کر
یوم عرفہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرہ کی قدر کریں، جتنا زیادہ ہو سکے ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تحلیل ہو، تذکیر و تحنیث ہو، صدقہ، خیرات، نوافل، فرض، عبادات، روزہ، اس کا زیادہ سے زیادہ ہم اہتمام کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عشرہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔